اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام۔ ہمارا درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 پہ ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس پودے کا پھل کھانے یا اس پودے کے قریب جانے کی پاداش میں اللہ رب العزت نے جنت سے نکالا یا دنیا میں بھیج دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اس پریشانی کی عالم میں۔ پھر وہ اللہ سے اپنی توبہ استغفار کرنے لگے، لیکن انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے میں کیسے توبہ استغفار کروں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، یا اللہ نے کچھ چند کلمات سکھا دیے۔ تو جب وہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک یقیناً وہ توبہ کرنے والا بھی ہے اور بہت رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہاں پھر اس مقام پر شیطانیت اور آدمیت کا تقابل ہے کہ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس نے تکبر کیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں بہتر ہوں کہ چونکہ میں آگ سے پیدا کیا ہوں تو یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور یقیناً جو آگ ہے مٹی سے بہتر ہے، روشن ہے۔ تو یہاں ایک طرف شیطان کے تکبر کا تذکرہ ہے اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کی عاجزی کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے جب غلطی ہو گئی انہوں نے اللہ کی طرف رجوع فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ غلطی سے مبرہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کل بنی آدم خطاء و خطاء خطائین التوابون، کہ تمام بنی آدم جو ہے، تمام انسان جو ہے وہ خطا کار ہیں۔ انسان جو ہے، کوئی بھی انسان ہے، اس میں ہر وقت یہ خطا کا جو ہے امکان پایا جاتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو جلد توبہ کر لے۔ یہ ہمارے لیے بھی یہاں ایک سبق ہے کہ جب یوں ہی ہمارے سے کوئی غلطی سرزد ہو، کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، چونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ انسان سے کسی بھی غلط وقت جو ہے وہ غلطی ہو سکتی ہے، ہر وقت ہر لحظہ غلطی کا امکان ہے، تو اس سے تو ہم مبرہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اگر جب بھی جس وقت موقع پہ بھی ہمارے سے وہ غلطی سرزد ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی غلطی پہ نادم ہو جائیں اور اللہ کو اللہ کی رحمت کا واسطہ دیتے ہوئے توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے۔ اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم سینکڑوں کئی سال کئی عرصہ تک والدین کی نافرمانی کرتے رہیں، لیکن جب ہم ایک دفعہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگ کے یا باپ کے پاؤں پکڑ لیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، اس پہ شرمندہ ہوں، نادم ہوں اور توبہ کریں، ان سے معافی مانگے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کو تو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر وقت اس انتظار میں رہتی ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف لوٹتا ہے، کب میری طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک اور بھی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت، یعنی ایک ہم جسے پنجابی میں گٹھ کہتے ہیں، ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ پر میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے
تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ یعنی اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر وقت اس انتظار میں ہے کہ ہم کب اللہ کی رحمت کی طرف لوٹتے ہیں۔ زندگی میں جب بھی کوئی ایسا کام ہو جائے جو اللہ کی نافرمانی ہو، تو ہمیں فوراً چاہیے، جو بھی گناہ ہو جائے جس طرح کا بھی ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہ پہ نادم ہوں، اللہ سے گریہ زاری کریں، معافی طلب کریں اور اللہ سے عہد کریں کہ یا اللہ میں آئندہ اس گناہ سے بچوں گا۔ اور علماء اکرام حدیث مبارکہ اور قرآن کی تعلیمات سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ توبہ ایک دفعہ ہو گئی اور پھر خدا نخواستہ پھر غلطی ہو گئی تو ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب بھی غلطی ہو جائے، اللہ کا یہ جو فرمان ہے، جو رحمت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو فرامین ہے، ان سے ہمیں سبق ملتا ہے، اسی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جب بھی کبھی ہم سے غلطی ہو جائے، فوراً ہم اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں، اپنی غلطی پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، چند آنسو بہائیں، اللہ کی رحمت کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ سے گریہ زاری کریں، اور اللہ انشاءاللہ ضرور معاف فرما دیں گے۔ ہمیں ہر وقت ہر لحظہ اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک حدیث مبارکہ اس کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ وہ ہستی جن سے غلطی کا امکان بھی نہیں ہے، غلطی ان کے قریب تک بھی نہیں آتی، وہ بھی اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ پھر ہم کس گھمنڈ میں ہیں، کس غرور میں ہیں، اور یہی سمجھ کے ہم کہیں آخر نبی کے امتی ہیں یا ہم فلاں گدی نشین کے فلاں کے مرید ہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے اعمال ہی یا اللہ کی رحمت ہی آخرت کے دن کام آئے گی۔ جو جتنا اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا، اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا، اتنی ہی اللہ کی رحمت اس انسان کو اپنے لپیٹ میں لے گی۔ بس انسان کو چاہیے کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت اور خوف یہ دونوں رکھے، اللہ کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا خوف ہمیشہ دل میں رہے، تو اس طرح غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ اپنی رحمت سے، اپنے خاص کرم سے ہمیں برائیوں سے بچائے، اور جو ہم غلطی یا برائی ہم سے ہو جائے اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔